آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ایک بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ عروج پکڑ چکی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر انسان ریاکاری کے اندر مبتلا ہے۔ ہر انسان دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، اور آج کے دور میں ظاہر ہمیں کچھ اور نظر آئے گا اور باطن اس کا کچھ اور تقاضا کرے گا۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ آیا میں اور آپ اس ریاکاری یعنی دکھانے کے عمل کے اندر مبتلا تو نہیں ہے۔ اگر ہم مبتلا ہیں تو ہم اپنے اس دکھانے والے عمل کو یا ریاکاری کے عمل کو، لوگوں کو دکھانے کے جو عمل ہے، ظاہر میں کچھ ہم اور نظر آنا چاہتے ہیں، باطن میں اندرونی طور پر ہم کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ختم کریں، اور ختم کرنا اس کو یا اس کو اپنے جسم اور اپنے روح سے اس چیز کو نکالنا، اس بیماری کو ختم کرنا آسان ہے۔ صرف ہم نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے۔ اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو بیماری ہے یہ ختم ہو سکتی ہے، یہ گناہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ہر آدمی جو ہے وہ ظاہر میں کچھ اور دکھنے کی کوشش کرتا ہے، باطن میں وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور آج ہر آدمی ظاہر پر توجہ دیتا ہے، باطن کے اوپر بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ لوگ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کو کم راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو زیادہ راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، یہ سوچنا بھی جو ہے وہ گناہ کا باعث ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، توبہ کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو راضی کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور جب لوگ راضی نہیں ہوں گے تو ہماری تعریف کون کرے گا، ہمیں اچھا کون کہے گا؟ ہمارے جو وہ مجلسوں کے اندر، راستوں کے اندر، محفلوں کے اندر ہماری کون تعریف کرے گا؟ تو اس طریقے سے لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، دکھاوے کے عمل میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ جس طرح کوئی بندہ جو ہے وہ مسلمان، یعنی مسلمان کی میں زیادہ بات کرتا ہوں کیونکہ آج زیادہ مسلمان جو ہے وہ اس دکھاوے اور ریاکاری کے اندر مبتلا ہے۔ جو آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ وہ جو ہے وہ سیلفی لے اور پھر خانہ کعبہ کو جو پیچھے رکھ کر وہ اپنی تصویر بنائے اور پھر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے بجائے کیا ضرورت پیش آئی ہے اس کو؟ اگر وہ یہ کام نہ بھی کرے تو کیا اس کا حج قبول نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، کیا وہ اس کا عمرہ قبول نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ سب لوگوں کو دکھائے نہ، ان سے مبارکباد وصول نہ کرے، اور جب تک وہ اس چیز کو اپنی جو یہ عمل ہے اس کو وائرل نہ کرے؟ کئی لوگ ایسے ہیں معاشرے کے اندر جو عمرہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، اتنا بڑا سفر کرتے ہیں، لیکن کسی کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے، کسی کے علم میں نہیں ہوتا کہ یہ آدمی عمرہ اور حج ادا کرنے کے لیے کیا ہے۔ اب وہ گھر میں واپس آ جاتے ہیں تو کوئی بندہ نہ ان کو مبارکباد دیتا کیوں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے آج کے دور میں جو بھی بندہ اگر عمرہ ادا کرنے کے لیے جاتا ہے یا حج کرنے کے لیے جاتا ہے، سب سے پہلا جو کام کرتا ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ تصویر لیتا ہے، جی میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر وہ جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں، لوگ کہیں گے جی آپ کو بڑی مبارک ہو، بہت مبارک ہو، پھر وہاں پر کبھی کسی جگہ کی تصویر وہ فیس بک پر چڑھاتا ہے۔ اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں یہ سارا جو عمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کہاں پر ہے؟ کس جگہ پر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے، اور کون سی جگہ ہے جہاں پر ہم جو ہے وہ جو سیلفی بنائیں گے یا پھر یہ ہے کہ کوئی تصویر جو ہے وہ شیئر کریں گے، اس میں ثواب کی غرض سے ہم کون سا عمل کرتے ہیں؟ ثواب کی غرض سے ہم کوئی بھی عمل نہیں کرتے۔ اور جو ثواب کے لیے عمل کرتے بھی ہیں، طواف کرنا اور حجر اسود کا بوسہ دینا، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ سارے کا سارا جو عمل کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے، یہ ریاکاری یا دکھانے کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ ثواب ہے، جو طواف کا جو سارے کا سارا ثواب ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے، کہتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ریاکاری کا جو ہے وہ عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اگر آپ یہ جو ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے
پھر یہ ہے کہ وہ اتنا خرچہ بھی کرتے ہیں، اتنے دور بھی جاتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، پھر آخر میں یہ رائی کے برابر نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا پہاڑ کے برابر ریاکاری کرتے ہیں، اور پھر وہ جو عمرہ ادا کرنے کا جو نظام ہے اس کا سارے ثواب آپ اس سے کیوں محروم ہوتے ہیں؟ آپ اس ثواب کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ تو یہ عمل انسان کا جو ریاکاری کا ہے، یہ انتہائی نازیبہ عمل ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ہر یعنی حت الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک چیز یہ ہوگی، دوسری چیز یہ ہوگی کہ انسان جو ہے وہ ظاہر میں کچھ اور ہمیں نظر آتا ہے، اور باطن کے اندر ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے۔ اب ظاہر کے اندر کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں پر یا کسی اور محفل میں، کسی اور مجلس میں، کسی اور جگہ بازار میں آپ کو بڑے اچھے نظر آئیں گے، اچھا لباس پہنا ہوگا، اچھا جو ہے وہ ڈریس ان کا اچھا ہوگا، ان کے جو ہے وہ سر پر ٹوپی بڑی اچھی ہوگی، امامہ شریف بھی ہوگا، پھر یہ ہے کہ وہ بڑا خوبصورت نظر آتے ہوں گے باہر سے، کوئی شادی پر ہوں گے تو بڑا اچھا یعنی لباس ہے، ویسٹ کوٹ ہوگا، بڑی اچھی خوبصورت ڈریسنگ ہوگی، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ انتہائی خوبصورت دکھنے والے، اندر سے ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں بدبو آتی ہوگی۔ کس طریقے سے ان کا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ڈریس اچھا ہے، اس میں ڈریس اچھا رکھنا چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے، باہر سے اچھا دکھنا چاہیے انسان کو، اچھا لباس پہننا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دین اسلام اس چیز کی ممانعت نہیں کرتا کہ آپ اچھا لباس نہ پہنیں، کوئی بھی کسی بھی طریقے سے دین اسلام کہتا ہے اچھا لباس پہنے اور صاف اور پاکیزہ لباس پہنے، اس چیز کی دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے اور ترغیب دیتا ہے۔ لیکن دین اسلام یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح آپ باہر سے اچھے لگے، آپ اس طریقے سے اندر سے بھی آپ اسی طریقے سے اچھے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ باہر سے کوئی اور آپ نظر آئیں اور اندر سے کسی اور طریقے سے آپ نظر آئیں۔ تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کو آپ نے باہر سے بھی دیکھا ہے اور اندر سے بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ اندر سے بھی ان کو ملاحظہ کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے جب وہ آپ اندر سے ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بد اخلاقی ہوتی ہے، اندر سے وہ جو ہے وہ گالم گلوچ کرنے والے ہوتے ہیں، اندر سے وہ لوگ انتہائی نازیبا حرکات کرنے والے ہوتے ہیں، اور اندر سے غیبت ان کے اندر شامل ہوتی ہے، ظلم ان کے اندر شامل ہوتا ہے، نا انصافی ان کے اندر شامل ہوتی ہے۔ یہ اندر کی چیزیں ہیں، یہ باہر کی چیزیں نہیں، اندر کی چیزیں ہیں۔ نا انصافی ان کے اندر شامل ہوتی ہے، ہر قسم کی برائی ان کے اندر شامل ہوتی ہے، ہر قسم کا فتنہ ان کے اندر شامل ہوتا ہے، ہر قسم کی بد اخلاقی ان کے اندر شامل ہوتی ہے، اور لوگ ان سے بہت زیادہ تنگ ہو چکے ہوتے ہیں، اور لوگ اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ وہ جب آگے راستے سے آ رہے ہوں تو وہ بندہ جو اس دوسری طرف سے آ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے کہ اس سے مجھے کوئی نقصان ہوگا، یا مجھے کوئی گالی نکالے گا، یا میرے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرے گا، وہ اس طریقے سے جب وہ لوگ اس سے تنگ اور متنفر ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ آپ اسی آدمی کو کسی شادی میں دیکھیں، کسی مجلس میں دیکھیں، کسی محفل میں دیکھیں، تو باہر سے بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوگا، لیکن میں صرف اس چیز کا، دین اسلام اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر دین اسلام پر عمل کرنا ہے تو صرف یہ ریاکاری چھوڑ دیں، دکھاوا چھوڑ دیں۔ اگر اندر سے اتنا بد اخلاقی، پھر باہر سے تیاری کرنے کی، اچھے کپڑے پہننے کی، اچھا لباس پہننے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اندر سے ہم اتنے کالے اور اتنے گندے ہو چکے ہیں تو باہر کو سنوارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ پھر خرچہ ہی ہے، اس میں نقصان ہی ہمارا، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اندر کو درست کر لیا، اگر اندر کو ہمارے اخلاق اچھے ہوگے، ہمارا کردار اچھا ہوگا، ہمارا حسن عمل اچھا ہوگا، ہم اندر سے لوگوں کو فائدہ دینے والے ہوں گے، ہم اندر سے لوگوں کے نفع کے جو ہے وہ حق میں ہوں گے، اور ہم اندر سے اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے، اور ہم اندر سے ہم لوگوں پر ظلم کرنے کے بجائے لوگوں کے اوپر ہم جو ہے وہ انصاف کرنے والے ہوں گے، تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں، اور دین اسلام بھی یہی اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، اگر اندر سے آپ اچھے ہوں گے تو باہر سے آپ بے شک اچھے نہ ہوں، آپ کے کپڑے اگر اس طرح اچھے نہ ہوں، آپ کے کپڑے مہنگے نہ ہوں، کسی بڑے جو ہے وہ کسی بڑی دکان سے یا کسی مہنگے جو ہے وہ برانڈ کے کپڑے نہ ہوں، لیکن آپ کسی مہنگے کپڑے نہ پہننے کے باوجود لوگ آپ سے محبت کریں گے، لوگ آپ کا دل سے احترام کریں گے، لوگ آپ کے دل سے عزت کریں گے،
اور لوگ آپ کو دل سے سلام پیش کریں گے، اور اس طریقے سے لوگ آپ کے پھر لباس کو نہیں دیکھیں گے، لوگ آپ کے اس عمل کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ لوگ آپ کے اس اندر کی چیز کو دیکھیں گے کہ بڑا یہ اچھے اخلاق کا مالک آدمی ہے، یہ بڑا اچھا انسان ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی، لوگ ہمارے جنازوں پر آ کر ہماری تعریفیں کریں گے، یہ بڑا اچھا آدمی تھا، وہ گزر چکا ہے۔ لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ جو دنیا میں آپ کو اچھا کہتا ہے، وہ لباس دیکھ کر آپ کو اچھا نہیں کہتا، وہ آپ کے ظاہر کو دیکھ کر اچھا نہیں کہتا۔ جو دنیا میں آپ کو اچھا کہتا ہے، وہ آپ کے اندر کو دیکھ کر اچھا کہتا ہے، وہ آپ کے جو باطن ہے اس کو دیکھ کر آپ کو اچھا کہتا ہے۔ جب آپ کا باطن درست ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ ظاہر بھی لوگوں کو اچھا لگنے لگے گا، اور جس کا باطن درست ہوگا اس کے ظاہر کو بھی اللہ تعالیٰ اچھا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر میں بھی اچھا کر دے، اور ہمیں باطن میں بھی، اندرونی طور پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اچھا اور بہتر کر دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔